یوں بیان فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بے شک۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین ذی وقار، محترم المقام عزت مآب حاجی راجہ غلام عباس صاحب، انہوں نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان کا یہ محبت برا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس کائنات میں بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، بے شک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کائنات کی ہر مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو جس کو عطا کیا ہے سرکار کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہو، قرآن ہو، اسلام ہو، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ہے۔ بے شک۔ ہماری دنیا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم کی برکت سے، اور ہماری قبر اور حشر کی زندگی بھی سرکار کی وجہ سے، سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننا، یہ کتنا بڑا اعلیٰ کام ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ہم حضرت عامر انصاری کے گھر میں چلے گئے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر، رشتہ داروں کو بٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو معجزات تھے وہ بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے یہ معجزہ ظاہر ہوا، جب سرکار تشریف لائے اتنا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، جب وہ سرکار کا میلاد پڑھ رہے تھے اتنا کرم ہوا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جس آقا کا، جس ہستی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے وہی آقا گھر میں تشریف لے کر آ گئے، وقت جاگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ عمل دیکھا، بچے بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، اور حضرت عامر انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کام ہے، یہ کون سا کام ہے، اس جگہ کوئی نفل پڑھ لیتے، نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر انصاری کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے عامر، تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب نے تمہارے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور فرمایا قیامت تک جو بندہ تیری طرح یہ عمل کرے
اللہ کی قسم فرمایا وہ تیری طرح نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سرکار کو پسند ہے، سرکار کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اور اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے کہ جو سنتے ہیں یا جو کرتے ہیں، جو مناتے ہیں، کہ اللہ کریم ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرشتے نورانی ملائکہ ان احباب کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو سامنے بٹھا کر، آل خانہ کو سامنے بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے گاؤں کی ایک محفل بڑی ہو، پورا جناب آپ تحصیل کے سارے نعت خواں آپ بلائیں، ایک بہت بڑا مقرر بلائیں تو پھر میلاد ہوتا ہے۔ میلاد کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میلاد کے لیے صرف اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی خواتین کو سامنے بٹھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ذکر خیر کر دیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے اگر اخلاص ہوگا تو وہی آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس چند بچوں کو، خواتین کو، گھر والوں کو بٹھا کر تذکرہ کر رہے تھے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تذکرہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود ذکر کیا۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں بتاؤں ابتدائی میری کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ میں کیا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ سبحان، انہوں نے خوشخبری دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ فرمایا میرے بعد ایک ایسا نبی تشریف لا رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی والدہ محترمہ کا وہ چشمدید منظر ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا کہ رب نے کیا کیا؟ رب نے اس وقت ایک ایسا نور ظاہر کیا کہ میری والدہ نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ فرمایا میں وہ نبی ہوں جس کی پیدائش پر رب نے نور کو ظاہر فرمایا، جس کی پیدائش پر رب نے، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد بیان فرمایا اور جھنڈے بھی لگائے گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ فرمایا 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ کتنے جھنڈے؟ 3۔ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر۔ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ جھنڈے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ پتہ چلا جھنڈے رب کو پسند ہیں، اس کے محبوب کی ولادت کے موقع پر جھنڈے رب کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اس لیے جبریل کو جھنڈے دے کر بھیجا، مشرق میں، مغرب میں، بیت اللہ کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ اشارہ تھا ایسا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، وہ صرف انسانوں کا نہیں، ساری مخلوق کا، پوری کائنات کا رسول بن کر آیا، ساری کائنات کا رسول بن کر تشریف لایا ہے۔ لہذا جھنڈے بھی لگانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، جبریل کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جبریل نے خود نہیں لگائے، رب نے فرمایا ہے تو لگائے۔ بے شک جبریل، فرشتے جو ہیں وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، وہ رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا رب کے محبوب کی آمد پر جو جھنڈے لگائے گئے ہیں،
حضرت جبریل نے جو جھنڈے لگائے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم سے لگائے ہیں، رب کے حکم سے حکم سے لگائے ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آتا ہے تو جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں پر جھنڈے، مساجد پر جھنڈے، گلیوں میں جھنڈے۔ کیوں؟ رب کو پسند ہے، رب کریم کو یہ عمل کیا ہے؟ پسند ہے، پسند ہے، اس لیے جھنڈے لگاتے ہیں۔ اور پھر حکومت یہ دی، آپ نے چراغاں کر دیا، آپ نے کیا کر دیا؟ چراغ، ذرا بجلی ضائع ہوگی، کاش کہ آپ غریبوں پر یہ خرچ کریں۔ بڑے غریب یاد آتے ہیں جن کے دل کالے ہیں نا، جن کے دلوں میں بغض رسول ہے، اللہ، جب میلاد کا موقع آتا ہے غریب یاد آ جاتے، 14 اگست کے موقع پر غریب یاد، کون یاد لاکھوں کا کروڑوں کا جہیز دیتے ہوئے ان کو غریب یاد نہیں آتے، نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں کوٹھیوں پر خرچ کرتے ہوئے غریب یاد نہیں آتے، نہیں ہے، اور غیر شرعی رسم و رواج پر، کھیل کود پر، لو و لعب پر خرچ کرتے ہوئے غریب یاد نہیں ہوتے۔ جب سرکار کا میلاد آتا ہے تو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ اس اللہ، لیے یہ محبت غریب نہیں ہے، یہ بغض رسول ہے۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ بغض رسول ہے۔ ورنہ یہ چراغاں کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی، میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، ایک تو میں نے نور دیکھا کہ ایسا نور ظاہر ہوا، کہاں مکہ شریف اور کہاں ملک شام۔ فرماتی ہیں ایسا نور ظاہر ہوا، افق روشن ہو گئے، کائنات روشن ہو گئی، شام کے محلات کو ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اور فرماتی ہیں دوسرا منظر میں نے یہ دیکھا، فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، رب کے جتنے ستارے ہیں نا آسمانوں پر، فرماتے ہیں وہ بالکل قریب ہوتے گئے حتیٰ کہ ہمارے سروں کے قریب ہو گئے، حتیٰ کہ ہمارے سروں کے قریب ہو گئے۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمارے سروں پر گرنے لگے ہیں، ہمارے سروں پر گرنے لگے، اتنے قریب آ گئے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ نیچے گر پڑیں گے۔ اور محدثین نے اس پر کلام کیا کہ وہ کیوں نیچے آئے تھے، ستاروں کا کیا کام ہے نیچے آنا؟ در حقیقت رب نے ستاروں کو اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی کے موقع پر زمین پر بھیج کے زمین پر چراغاں کیا، زمین کو روشن کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کائنات تک جب بھی میرے محبوب کی آمد کا دن ہوگا، میرے محبوب کے غلام جو ہے وہ چراغاں کریں گے، تو یہ ان کے لیے دلیل بن جائے گی۔ سبحان اللہ، ان کے لیے کیا بن جائے گی؟ دلیل۔ تو ستارے اوپر ہوتے ہیں، جب سرکار کی آمد کا موقع آتا ہے، میلاد کا وقت آتا ہے، رب ان کو چراغاں بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بنا دیتا ہے؟ چراغاں بنا دیتا ہے، اور یہ لائٹوں کا کام دیتے ہیں، اور جناب یہ خوبصورتی کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور پوری روح زمین کو انہوں نے روشن اور معطر کر دیا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا چراغاں کرنا بھی یہ بھی کوئی فضول خرچی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کریم کو کیا ہے؟ پسند ہے، رب کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اور پھر جس جگہ پر اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کریم کو وہ عمل کتنا پسند ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک حلقہ بنا کر صحابہ بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھا رکھا ہے؟ جس طرح میں آپ سے پوچھوں آپ کس مقصد کے لیے اس محفل میں آئے ہیں، آپ کا یہی جواب ہوگا کہ ہم ذکر رسول سننے کے لیے آئے۔ بے شک، یہی مقصد ہے نا؟ بے شک، جس کا یہ مقصد ہے وہ اونچی آواز سے بولیے۔ بے شک، چاول کھانا تو نہیں ہے مقصد؟ چاول مل جائیں گے، وہ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا اور سننا، ذکر کرنا اور سننا، یہ مقصد ہے۔
اس لیے مقصد بھی سامنے ہونا ضروری ہے. مقصد با مقصد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بے مقصد نہیں. جو بندہ بے مقصد کسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائے نا، نماز پڑھنا مقصد نہ ہو، ذکر کرنا مقصد نہ ہو، تو اس کا مسجد میں بھی بیٹھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا. اس لیے جس جگہ پر بیٹھے با مقصد بیٹھے. کس طرح بیٹھے؟ با مقصد. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے وہاں پر بیٹھنے کا مقصد پوچھا. فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے اس جگہ پر بیٹھنے کا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ورنہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بتوں کے سامنے پیشانیاں رگڑتے ہیں. کوئی گائے کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہماری پیشانیاں رب کے سامنے جھکتی ہے. ہم رب کی عبادت گزار ہیں، اس کے محبوب کے غلام ہیں. اس لیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک مقصد تو یہ ہے رب نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا مقصد یہ ہے آپ کو بھیج کر ہمارے پاس رب نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. رب نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا حبیب انہیں عطا کر دیا. اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ذریعے رب نے ہم پر احسان کیا ہے، یا رسول اللہ اس کا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس بات پر تم قسم دیتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے یا تہمت ہے، بلکہ فرمایا میں نے قسم اس لیے لی ہے تمہارے اس کام کی وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے تمہارے غلاموں کے اس عمل کی برکت سے، حالانکہ نفل نہیں پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، وہ ذکر خدا اور ذکر رسول کر رہے تھے. کچھ کر رہے تھے، کچھ سن رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ یہ میرا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو میلاد کی محفل میں آتے ہیں، میلاد کی محفل میں باادب ہو کر، باوضو ہو کر، سر ڈھانپ کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کا ذکر عرش بری پر رب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر ہوتا ہے کہ دیکھو یہ فرش پر بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم عرش پر فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. تو پتہ چلا میلاد شریف جس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، یہ عمل رب کو بڑا پسند ہے، یہ رب کو بڑا پسند ہے. اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں میلاد شریف پر اگر خرچ کریں گے، خیرات کریں گے، لنگر کا اہتمام کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ان کے لیے یہ آخری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ ابو لہب جب مر گیا نا، ابو لہب جب مرا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس نے ساری زندگی اسلام کو نقصان پہنچایا، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی، جس کی مذمت میں قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی. جب مر گیا اس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا، انہوں نے خواب میں دیکھا اور آپ نے پوچھا بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب سے مرا ہوں عذاب الہی میں مبتلا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی بھی ہو جاتی ہے، انگلی سے مجھے پانی بھی پلا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. انگلی سے مجھے کچھ پانی، میٹھا پانی پلایا جاتا ہے. حضرت عباس نے اس کی وجہ پوچھی. اس نے کہا کہ جب میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں یوں اشارہ کر کے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا. رب نے
مجھے اس کا دوزخ میں صلہ عطا کر دیا، اس کا رب نے مجھے دوزخ میں صلہ تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور امام قسطلانی اور امام حجر قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے محدثین نے کلام کیا، وہ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، ایک کافر دائمی کافر ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا، اذیت پہنچاتا رہا، سرکار کی ولادت کی خوشی میں اپنی صرف لونڈی کو آزاد کیا، رب نے اسے معروم نہ کیا، نہیں رکھا، تو جو سرکار کا غلام، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا، اکالی صلاۃ و سلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا، وہ بھی بھتیجا سمجھ کر نہیں، اللہ کا حبیب سمجھ کر، سبحان اللہ، اللہ کا رسول سمجھ کر جب میلاد منائے گا، صدقہ خیرات کرے گا، خرچ کرے گا، وہ کیسے ممکن ہے کہ رب اسے معروم کر دے؟ وہ تو کافر کو معروم نہیں کرتا، اپنے محبوب کے غلاموں کو معروم کرے گا۔ اس لیے یہ بڑی برکت والی، یہ بڑا بابرکت کام ہے، یہ بڑی سعادت والا کام ہے میلاد شریف کا انعقاد کرنا اور میلاد شریف پر خرچ کرنا۔ اس لیے جو ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں ہر سال بڑی محبت کے ساتھ سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا، بڑی محبت کے ساتھ اپنے گھر میں سرکار کا میلاد مناتا۔ فرماتے ہیں ایک سال اسر کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے میں میلاد نہیں منا سکا، جس طرح حالات بدل جاتے ہیں، مہنگائی آ گئی جناب، بالکل، وہ جناب فرماتے ہیں کہ ایک سال میرے پاس رقم موجود نہیں تھی کہ میں میلاد منا سکوں، مگر دل کے اندر خواہش تھی تو کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی رقم آ جائے سرکار کا میلاد منا سکوں۔ فرماتے تھوڑے سے پیسے آئے، بھنے ہوئے چنے لے کر سامنے رکھ کے سرکار کا میلاد پڑھ دیا، سبحان اللہ، بھنے ہوئے چنے لے کر سامنے رکھے اور بچوں کو سامنے بٹھایا، گھر والوں کو بٹھا کر سرکار کا میلاد منا دیا، تھوڑی دیر ذکر کر کے وہ بچوں میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ فرماتے ہیں دل کے اندر بڑی پریشانی تھی کہ جس طرح میلاد منانا چاہیے تھا اس طرح میں اس دفعہ نہیں منا سکا، بڑی پریشانی میں تھے، مگر کرم ہوا جب سوئے تو سرکار تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، کیونکہ وہ بے چین تھے، پریشان تھے کہ اس دفعہ صحیح میلاد نہیں منا سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار خوشی کے ساتھ جھوم رہے ہیں اور وہ جو بھنے ہوئے چنے میں نے سامنے رکھ کر جو میلاد پڑھا تھا سرکار کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر بڑا میلاد نہ بھی بندہ کر سکے، تھوڑی بہتی چیز لے کر سامنے رکھ کر سرکار کا میلاد پڑھ لے، اور شرط یہ ہے اخلاص پر ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول ہے۔ اور کرم کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ بندہ رات کو سوتا ہے تو سرکار خود تشریف لے آتے ہیں، سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ اس لیے بڑا میلاد ہو، بڑی جناب بہت ساری دیگوں کا اہتمام ہو، بڑے پورے ضلع کے نعت خواہ ہوں، اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اس میلاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی محفل ہو اور جناب پورا لنگر بے شک ہو جائے، اخلاص ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول ہے، وہ بھی کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ اس لیے جس جگہ پر بھی میلاد شریف کی محفل ہو، باادب ہو کر، باوضو ہو کر، محبت کے ساتھ اس میں شریک ہوں، ہو سکتا ہے ہماری نجات کا یہی ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بمالی راک چھوڑو تھے